ہم اس دو راہ پہ کھڑے ہیں، یہ راستہ بھی ہمارے سامنے ہے، انا ہدینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، کفران کا راستہ بھی، شکران کا راستہ بھی، خیر کا راستہ بھی، شر کا راستہ بھی، اور ہم یہاں کھڑے اور ہمیں مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ ان آنکھوں سے ہم شہوات اور جو ہے وہ تلذذ نفسانی حاصل کر سکتے ہیں، اور ان نگاہوں سے ہم قرآن کے حرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کو کوئی نہیں روکتا۔ اس زبان سے تلاوت کلام بھی ہو سکتی ہے، اس زبان سے گالی گلوچ بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے ہمیں۔ ان ہاتھوں سے ہم کسی دکھیے کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ کے، کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے اس کی ڈھارس بھی بنا سکتے ہیں، اور ان ہاتھوں کو جبر کا ہاتھ بنا کے کسی کا حق بھی غصب کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ان اٹھتے ہوئے قدموں سے ہم مسجد کا راستہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور شراب خانے کو بھی انہی قدموں سے اٹھ کے ہم جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہمیں بتا دیا گیا ہے، کوئی امر مخفی نہیں رکھا گیا، ہمیں ایک ایک چیز بتا دی گئی، اس کا انجام کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ یہ راستہ جو تمہیں سہل سہل دکھائی دے رہا ہے، جس میں تلذذ نفس ہے، جس میں تمہیں راحت مل رہی ہے، جس سے تمہیں قرار مل رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے، اور یہ تمہیں جو کٹھن لگتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے۔ لیکن منزل پانے کے لیے تمہیں کٹھن راہ تو اختیار کرنا ہی پڑے گا، مشکل راستہ تو تمہیں اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ فرمایا تم سے قبل جن لوگوں نے جنت کا راستہ اختیار کیا، مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، انہیں مشکلوں کی بھٹی میں ڈالا گیا، آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا، حتیٰ کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا، متی نصر اللہ، مالک تیری مدد کب آئے گی؟ پھر ہم نے کہا بس ہماری مدد آیا جا رہی ہے۔ تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستے میں طائف بھی آئے گا، بدر بھی آئے گا، احد بھی، خندق بھی، اور تبوک بھی آئے گا۔ یہ مشکل کٹھن راہوں سے گزر کے تم آسانی ڈائریکٹ مدینے نہیں پہنچو گے، راستے میں مکی کی گلیاں بھی آئیں گی، تو یہ تمہیں سہنا پڑے گا، اپنے نفس پہ جبر کرنا پڑے گا، مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا، حالات کے آبلوں سے اپنے پاؤں کو، اپنے جو ہے وہ کانٹوں کو اپنے آبلوں سے سراب کرنا پڑے گا۔ ان دکھوں سے گزر کے تم منزل آشنا ہوگے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمہارے لیے تمہارے رب نے یہ دنیا کے زندگی کا اسلوب رکھا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھ لیجئے، کن کن آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ سب سے پہلے کیا وہ شعوری طور پہ باطل کی نفی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ان بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جبر کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کہا نہیں کھڑا ہو سکتا، نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ اب ہم امتحان لیتے ہیں کہ کیا وطن چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے؟ وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، وادی غیر ذی زرع میں اپنی اور اپنی اولاد کو چھوڑ دیا۔ پھر اتنا مشکل امتحان ڈالا گیا ان پر، اگر کو ہمالیہ پہ بھی ڈالا جاتا اس کا بھی پتا پانی ہو جاتا۔ کہا کہ اب اپنی سب سے قیمتی چیز کی گردن پہ چھری رکھ دو، سب سے قیمتی چیز میری راہ میں ذبح کر دو، اور پھر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتے ہیں۔ یہ تماشا لب بام تھوڑا ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنی اسماعیل کی گردن پہ چھری نہ رکھے رب کا قرب نہیں ملتا ہے۔ وہ دیکھے اس کا اسماعیل کون ہے، کائنات کی کون سی محبوب ترین چیز ہے جو اپنے رب کے لیے وہ چھوڑتا ہے۔ اور اگر کہا جائے تو کیا وہ واقعتاً عملاً چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ یہ دنیا ہم سے چھڑانا نہیں چاہتا، ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ کہا بس کر ابراہیم، تیرا امتحان پورا ہو گیا، تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ ہم نے تیرے بیٹے کو تجھ سے نہیں لینا تھا، اللہ اکبر، لیکن تیرا امتحان لینا تھا، تو سرخرو ٹھہرا، تو کامیاب ٹھہرا۔ اب ہم تیرے نشانوں کو باقی رکھیں گے قیامت تک، اللہ اکبر، تیری سنت کو باقی رکھیں گے۔ آج ہم گزرتے رستے میں آ رہے ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں آگے جا کر ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور آگے چل کے کیا کہا؟ سلام علی ابراہیم، میرا رب ہو گیا، ابراہیم تیرے اوپر سلامتی نازل۔ تو یہ ہم سڑکوں سے گزرتے ہیں، جانور لوگ لیے جا رہے ہیں، ایک ہجوم ہے، تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلامتی نازل ہو۔ تو نے بھی حد کر دی، قربانی دینے کی، ایثار کی، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کی اور ترک کرنے کی، تو پھر ہم نے بھی جو تجھے اعزاز دیا، قیامت تک جو ہے وہ تیرے نام کے میلے لگے رہیں گے۔ تو صوفیاء نے بھی اپنے نفس کی گردن پہ چھری پھیری، اپنی خواہشات کو ذبح کیا، سب کچھ ہونے کے باوجود ترک کیا۔ ان کا فقر جو ہے وہ اضطراری نہیں تھا، ان کا فقر اختیاری تھا، اور یہ فقر اختیاری حضور کی میراث ہے۔
اللہ محبوب سے کہتے ہیں محبوب اگر تم چاہو تو یہ بطحہ مکہ سونے اور چاندی کا بنا دے. جو جواب میں عرض گزار ہوتے ہیں مالک ایک دن فاقہ ملے ایک دن کھانا ملے. جس دن فاقہ ملے صبر کر کے دکھاؤں اور جس دن کھانا ملے مالک اس دن تیرا شکر کروں. تو اختیار ہونے کے باوجود اس کو جو ہے وہ حضور نے اختیار فرمایا. تو صوفیاء نے بھی جو ہے وہ اس زندگی کو اختیار کر کے اپنے لیے ایک سادہ اور ایک مشکل زندگی کا راستہ اختیار کر کے اپنے نفس پہ جبر کیا. پھر میرے رب نے کہا کہ میں پھر تمہیں اب مرنے نہیں دوں گا, تمہیں حیات طیبہ دوں گا. پھر آئیے اقبال کے اس شعر کی طرف. فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو, خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. فلا نحیینہ حیاتا طیبہ, کہا کہ ہم ان کو حیات طیبہ دیتے ہیں پھر ان کو مرنے نہیں دیتے. عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور, بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور. فلا نحیینہ حیاتا طیبہ, ہمیں ستھری زندگی پاکیزہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی انہیں دیتے ہیں. وہ پھر مر کے بھی جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں, اور جو اللہ جل شانہ کے وعدوں پر صبر نہیں کر پاتے وہ زندہ رہ کر بھی مردوں کی طرح ہوتے ہیں. تو میں اور آپ نے یہ سوچنا ہے. دیکھیے صوفیاء کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہوتا ہے. میں تو اکثر دیکھتا ہوں آراس پہ عمومی طور پہ بزرگوں کی کرامات پر ہی زیادہ بات ہوتی ہے. میں کرامات کا منکر نہیں ہوں, یہ بات ذہن میں رکھیے. کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے. وہ کرامات جن کا بیان قرآن مجید میں مذکور ہے اس کا انکار بھی کفر ہے. جیسے آصف بن برقی اگر تخت بلقیس لانا ہے, سیدہ مریم کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا موجود ہونا ہے, قرآن کا انکار لازم آئے گا. اگر حدیث متواتر میں کسی کرامت کا ذکر ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہوگا, لیکن وہ ہے نہیں. احادیث مشہورہ ہیں, احادیث احاد ہیں, ان کا انکار گمراہی ہے. اس طرح بزرگوں کی جو مسلمہ بزرگ ہیں ان کی کرامات کا انکار کرنا بھی محرومی ہے. تو کرامت کا انکار نہیں ہے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کرامت اللہ کے ولی کی عزت افزائی تو ہوتی ہے, لیکن ولی کی معرفت کرامت سے نہیں ہوتی. کیونکہ کرامت اور استدراج کے اندر فرق عام آدمی محسوس نہیں کر پاتا. یعنی کرامت ہر وہ خرق عادت امر جو عادتاً نہ ہوتا ہو, وہ بغیر کسی سبب سے ہو تو اس کو قدرت الہی کہتے ہیں. اور وہ اعلان نبوت سے قبل نبی کے ہاتھ سے ظہور پذیر ہو جائے تو اسے ارہاس کہتے ہیں. اعلان نبوت کے بعد ہو تو معجزہ کہتے ہیں. اور وہی اگر امتی کے ہاتھوں سے, ولی کے ہاتھوں سے ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے. اور کسی صالح کے ہاتھوں سے ہو تو معونت, اور اگر کسی فاسق و فاجر کے ہاتھوں سے ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں. تو استدراج اور کرامت اس کو سمجھنا یہ عام آدمی کا بس ہے ہی نہیں. حضرت شیخ علی الخواص فرماتے ہیں, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ علی الخواص کہتے ہیں میں جنگل میں جا رہا تھا تو ایک شخص میرے پاس آیا, کہنے لگا آپ علی الخواص ہیں؟ میں نے کہا جی. اس نے کہا میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں. تو میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں عیسائی ہوں, نصرانی ہوں, اور میں نے آپ کی شہرت سنی. تو کہتے ہیں میں نے اس کو ٹالنا چاہا. میں نے کہا میرے ساتھ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. اس نے کہا نہیں جناب مجھے محروم نہ رکھیے, بڑا لمبا سفر کاٹ کے آیا ہوں. آپ نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ آپ کو پھر میرے ساتھ صبر کرنا ہوگا. اس نے کہا مجھے منظور ہے. 8 دن چلتے رہے, کچھ کھانے کو کبھی میسر ہوتا کبھی نہ. ایک دن اس نے اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے. اس نے کہا علی الخواص آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ اللہ سے میرے لیے کچھ اور اپنے لیے کچھ طلب کیجیے, اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی. میں نے کہا تھا برداشت کرو. کہا بے بس ہو گیا ہوں کیا کروں. کہتے ہیں میں نے سجدے میں سر رکھ دیا. باب الکرامات کشف المعجوب دیکھیے. سجدے میں سر رکھ دیا اور مالک کی بارگاہ میں عرض کیا مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا. آسمان سے ایک طبق اترا جس پر 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹیاں تھیں. میں نے کہا کل کھائیے. تو اس نے ایک پیالہ لے لیا, ایک روٹی اور ایک میں نے. پھر سفر شروع ہوا. 8 دن کے بعد دوبارہ اس کی وہی حالت ہوئی. میں نے کہا کہ اللہ نے اس نے لاج رکھ لی تھی, روز روز کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی, تو آج پھر یہ مجھے آزمائے تو میں اس پہ ہی ڈالتا ہوں. میں نے کہا تو بھی عیسائیوں کا بہت بڑا پیر پادری ہے, آج تیری باری. اس نے سجدے میں سر رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے طبق اترا جس پر 4 روٹیاں تھیں اور 4 پیالے شربت کے تھے. اس نے کہا کل یا شیخ. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا, چونکہ تو عیسائی ہے اور یہ کرامت ہو نہیں سکتی, اور استدراج کا کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے. تو اس نے کہا کل یا شیخ, شیخ کھائیے اور مجھ سے 2 مبارکیں بھی وصول کیجیے. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں نے سجدے میں سر رکھ کے کہا اللہ
اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 شربت کے پیالے اور 2 روٹیاں بیچ دے، اور اگر علی الخواص واقعہ تیرا ولی ہے تو 2 پیالے اور 2 جو ہے وہ روٹیاں اس کے صدقے سے بیچ دے۔ تو یہ 4 پیالے اور 4 روٹیاں ہیں، تو اس کا مطلب اسلام بھی سچا ہے اور آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، اور آپ ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اسلام میں داخل۔ اب اس پر جو بات سمجھنے کی ہے، حضرت داتا صاحب نے جس پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا، فرماتے ہیں کہ علی الخواص جیسا بزرگ یہاں کہتا ہے کہ اب یہ جو ہے استدراج ہے یا کرامت ہے؟ اللہ اکبر! تو کہا یہ بہت باریک فرق ہے، اس کو ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا، تو میں اور میرے اور آپ کے لیے یہ معیار ہی نہیں ہے۔ یہ ولیوں کی تکریم ضرور ہے اور برحق کا انکار کفر ہے، لیکن یہ معرفت کا ذریعہ نہیں ہے۔ معرفت کا ذریعہ قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ امام غزالی نے، امام رازی نے یہ فرمایا، قوت نظریہ اور قوت عملیہ یہ جتنی مضبوط ہوگی، بڑی اونچی ہوگی، اس قدر ہی جو ہے وہ اللہ کا بڑا ولی ہوگا، اور پھر اس کا نظریہ بھی اتنا مضبوط ہوگا، اور پھر اس حساب سے اس کے منصب کے اعتبار سے اس کے تقوی کا معیار بھی اس کے مطابق ہوگا۔ عام مومن کے لیے تو فرمایا گیا بالخصوص قرب قیامت میں کہ دی کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو کافی ہو جائیں گے، لیکن ان لوگوں کا جو خواص ہیں تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے وہ امتحان بھی اتنا بڑا ہوگا۔ حضرت امام محمد بن حنبل بیٹھے تھے تو ایک خاتون آئی، کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا پوچھئے۔ کہا میں سوت کاٹتی ہوں اور بازار میں بیچتی ہوں، کبھی کبھی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے اور اس کے ساتھ سونے کی شمع لیے ہوئے خدام بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو میں نے اس روشنی کے اندر میں بھی سوت کاٹ لیتی ہوں، مجھے بتائیے میرے لیے وہ جائز ہے؟ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے، خاتون اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ اس نے کہا حضرت سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، مسئلہ ہے جو ہے بھی بتا دیجئے۔ کہا بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا تم کون ہے۔ اس نے کہا میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ فرمایا خاتون تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جتنا مرتبہ اونچا ہوگا اس حساب سے اس کے تقوی کا معیار بھی وہی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ایک دعوت پہ گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ مختلف چیزیں رکھی، تو تھوڑا سا شوربہ بھی تھا اس میں، تو آپ نے شوربے کا گھونٹ لیا اور اتنا لذیذ تھا، جی چاہا کہ یہ شوربہ پی لوں۔ صاحب خانہ کو بلایا، کہا اگر اجازت دو تو یہ شوربہ پی سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ سب کچھ آپ کے لیے۔ فرمایا نہیں، شوربے کا عرف مشروب نہیں معقول ہے، یعنی جو صاحب دعوت شوربہ رکھتا ہے یہ بطور سالن رکھتا ہے، بطور مشروب پینے کے لیے نہیں رکھتا، تو میں چونکہ عرف سے ہٹنے لگا ہوں تو مجھے آپ سے اجازت لینا پڑے، چونکہ اگر میرے دیکھا دیکھی سب عرف سے ہٹ جائے تو شوربہ تو اس حساب سے تیار ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ کو شرمندگی ہوگی۔ اللہ اکبر! میں اور آپ اپنے رویے دیکھیں، اپنا طرز زندگی دیکھیں، ہمارے بزرگ جن کا آج نام ہے ان کی احتیاطیں دیکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ یہ تھے بزرگ، یہ تھی ولایت، یہ تھے صوفیاء۔ آپ نے کسی سے قرض لینا ہے، دروازے پہ دستک دی، پیچھے آ کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے، کسی نے کہا حضرت سایہ دیوار کا پڑ رہا ہے تو آپ یہاں رک کے انتظار کیجئے صاحب خانہ کا۔ کہا جس سے قرض لینا ہو اس سے نفع لینا ہی تو سود ہوتا ہے، میں اس کی دیوار کے سائے کا نفع بھی نہیں لینا چاہتا۔ تو یہ تھے وہ صوفیاء، اور میں سویر سے لے کر شام تک اپنی زندگی دیکھوں کہ میں جو ہے وہ اپنی ذات کا، اپنے ساتھ جڑے ہوئے دین کا، اپنے ساتھ جڑی ہوئی طریقت کا، اپنے ساتھ جڑی ہوئی سیاست کا، اپنے ساتھ جڑے ہوئے دوستوں کا کیسے نفع اٹھاتا ہوں اور زندگی ہماری کیسی چل رہی ہے۔ تو صوفیاء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اپنی زندگی کو احتیاط کے ساتھ، اپنی زندگی کو پورے حزم کے ساتھ گزارو، یہ تمہاری خاموشی جب مؤثر ہو جائے گی تو پھر تمہاری تقریر بھی مؤثر ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہی بات جہاں سے شروع ہوئی بات وہاں آ کے ختم ہوتی ہے کہ جس شخص کی خاموشی نفع نہیں دیتی اس کی تقریر بھی نفع نہیں دیتی۔ ہمارے بزرگوں کی خاموشیوں نے تبلیغ کی ہے اور ہماری تقریریں بے اثر ہو کے رہ گئی ہیں۔ اس لیے اقبال نے ایک موقع پہ تو پھر آخر میں یہی کہا، خاموشی گفتگو میری، بے زبانی ہے زباں میری۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا جب عقل کامل ہو جاتی ہے پھر گفتگو کم ہو جاتی ہے، ظاہر ہے پھر انسان کا کردار بولتا ہے، انسان کا رویہ بولتا ہے، اور ہمارے اسلاف نے یہی کیا، اور ان کی نظریں اٹھی اور 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھا دیا۔ اور ہماری چینلوں پہ پھیلی ہوئی اور مختلف ذرائع سے پھیلی ہوئی تقریریں کانوں کے تلذذ کے علاوہ کچھ باقی نہ بچا، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ہمارے کردار کا زور نہ رہا۔